30th ہے 31st ہے. آج پھر 2025 میں بات کرنے جا رہا ہوں. کچھ اس کے فنی پہلوؤں پر بھی بات کریں گے اور کچھ درود پاک پہ مضمرات پر بھی بات کرتے ہیں. محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے. یہ کوئی ایسا بیرونی جذبہ نہیں کہ جس کو لا کے آپ کو انجیکٹ کر دیا جائے کہ ایک چیز انجیکٹ کی جاتی ہے تو رد عمل نتیجہ سامنے آتا ہے. اس کے محرکات ہوتے ہیں جی، یا معاشرتی قوت ہوتی ہے یا ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے. محبت کی وجہ معاشرتی قوت، ایک محلے میں رہنا، علاقے میں رہنا، ایک شہر میں رہنا، اس میں وسعت ہے. اگر آپ ملک کے اندر ہیں تو اپنے صوبے کے لوگ، اپنے شہر کے لوگ، ملک سے باہر چلے جائیں تو وسعت ہے ملک کے لوگ. جی آپ کہاں سے ہیں؟ پاکستان سے ہوں جی، میں انڈیا سے ہوں، میں چائنا سے ہوں، یا جہاں سے بھی. تو ایک ذہنی ہم آہنگی جو ہے، پھر یا نسبی تعلق ہوتا ہے، بھانجا بھتیجا، پوتا بیٹا، چچا تایا، یا پھر اشتراک مقاصد ہوتا ہے. میں وہ رات بیٹھا تھا ایک جگہ، نکاح پڑھانے گیا تھا، ہمارے بڑے مہربان ہیں، تو وہ گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے مجھے بھی اعزاز بخشا کہ یہ جو خاص ٹیبل ہے اس پر آپ تشریف لائیے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیے. تو میں کوئی ظاہر ہے کوئی 20-25 منٹ مجھے رکنا پڑا. چاہا کہ میں جانا چاہوں لیکن اٹھنے نہیں دیا انہوں نے کہ علامہ صاحب آپ جا ہی نہیں سکتے. ان کی گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ اس نے اتنے پلاٹ اٹھا لیے، اس نے اتنے پلاٹ اٹھا لیے، اس نے پہلے خریدی تو یہ لینڈ ادھر آ گئی، ادھر سے وہ ادھر چلی گئی، اور وہ اربوں اور کھربوں کی باتیں کر رہے تھے. میں عالم بیچارگی میں بیٹھا رہا. میں نے کہا کہیں میں بھی سکوت توڑ دوں تھوڑا سا. تو کہیں انہوں نے ایک آدھ سیم کی بات کر دی کہ دیواروں پر سیم چڑھتی ہے اور رکتی نہیں ہے. تو میں نے کہا میرا خیال ہے یہ بہترین موقع ہے، اور تو نہ میں پلاٹ اٹھانے والوں میں، نہ بیچنے والوں میں، نہ کوئی ایف پی آر، یہ جو وہ باتیں بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے بہت. تو میں کہیں بھی اس میں ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا. سیم کی بات آئی تو میں نے سمجھا کہ اب میں ایک آدھ لقمہ دے کے میں بھی اپنی حاضری لگوا لوں. تو میں نے کہا جی وہ یہ سیم رک نہیں سکتی، کوئی طریقہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مولانا صاحب سیم رکتی نہیں ہے، یہ زرعی زمینوں پر قبضہ ہوا ہے، ان کی سوسائٹیز بنی ہیں، اور زرعی زمینوں میں پانی تھوڑا نسبتاً اونچا ہوتا ہے. آپ نے گھر بنا لی ہیں تو پانی دیواروں میں. تو میں نے کہا الحمدللہ میں بھی ان میں شامل ہو گیا ہوں، کوئی نہ کوئی جملہ میں نے بھی کہہ دیا ہے. اشتراک مقاصد یہ محبت پیدا کر دیتے ہیں. جب مقاصد کا اشتراک ہو تو پھر محبت پیدا ہو جاتی ہے. آپ بیٹھیں گے، 10 بندے بیٹھے ہوں گے، آپ ڈھونڈیں گے کوئی ایسا ایمبرائڈری سے ریلیونٹ، مشینری سے ریلیونٹ بندہ ہو تو آپ اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیں گے. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ویسے تو ہم بڑے عاشق بنے پھرتے ہیں، ایسا ممکن نہیں کہ رسالت امام اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام میرے محبوب کی ایک عادت یہ ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں ان کے مزاج کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. جہاں سب لوگ بیٹھے ہوں تو جنرلائز کیا جاتا ہے گفتگو کو. کسی کے پاس تشریف لے گئے تو پتہ سے پرندوں سے بڑی محبت ہے، پوچھا تیری بلبل کا کیا حال ہے؟ پیچھے سنا بیمار تھی، اب کوئی بہتر ہوئی؟ اچھا کیسے بہتر ہوئی، تم نے کیا کیا؟ جہاں تشریف لے جاتے لوگوں کو دیکھتے، اور دیکھنے کے بعد ان کے ایمان صاحب آپ آگے آ جائیے، یا صاحب کے ساتھ تشریف لے آئیے، وہ ان کے مطابق گفتگو فرماتے. لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ذہن ہی اس طرف نہیں جاتا، بات کو ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. یا نسبی تعلق ہے، یا اشتراک مقاصد ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ محبت کا نقطہ عروج اور محور جو ہے وہ حب الہی اور حب مصطفیٰ ہے. کیا یہ آپ اتفاق کریں گے اس بات پہ؟ میں نے محبتوں کے مختلف اسپیکٹ آپ کو گنوائے، پہلو گنوائے. آپ کے نسبی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، معاشرتی قوت بھی ہو سکتی ہے، ذہنی میوچل انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے، آپ کا نسبی تعلق بھی ہے، اشتراک مقاصد بھی ہیں. لیکن ان ساری محبتوں کا مرکز اور محور جو ہے وہ ایمان ہے. اور ایمان باللہ اور ایمان برسالت، حب مصطفیٰ اور حب خدا، یہ ساری محبتوں کا مرکز اور محور ہے. اطاعت فرض ہے. اطاعت کیا ہے؟ فرض ہے. محبت اس کی روح ہے، محبت اس کی
روح ہے۔ آپ یوں دیکھیے کہ اگر آپ کے بدن سے آپ کی روح نکال دی جائے تو باقی کیا بچے گا؟ ایک بے جان لاشا۔ آپ کے دل سے اللہ کی محبت نکال دی جائے، اللہ کے رسول کی محبت نکال دی جائے، آپ چلتے پھرتے کھاتے پیتے اللہ کے نزدیک مردہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مردہ ہیں سارے، نہ ان کی سماعتوں کے باوجود، بصارت کے باوجود، دل کی دھڑکنوں کے باوجود۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں بار بار فرماتا ہے کہ یہ اندھے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے میرے نبی کی ذات کو نہیں پہچانا۔ تو محبت کی ویسے تفسیر جو ہے آج تک کسی نے کی نہیں، ہر ایک نے اپنا ایک اس میں نظریہ پیش کیا، اور ایمان اطاعت کا ثمرہ ہے، اور ایمان بغیر محبت کے متحقق نہیں ہوتا۔ یہ دل پر لکھ لیجئے کہ آپ کا ملک صاحب، آپ کا ایمان محبت کے بغیر، آپ 1 کروڑ دفعہ کہیں کہ میں مسلمان، میں صاحب ایمان، میں، جب تک نبی کی محبت دل میں جاگزی نہیں ہوگی آپ کا ایمان متحقق ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اس کو حق ثابت نہیں کر سکتے۔ ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے امام شبلی سے کسی نے پوچھا کہ آپ محبت کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ فرمایا لأنها تمحو من القلب ما سوى المحبوب۔ فرماتے ہیں محبت کی پہلی پہچان تو یہ ہے کہ دل سے محبوب کے علاوہ ہر چیز کو محو کر دیتی، مٹا دیتی ہے، پہلی پہچان۔ دیکھیں اپنی اپنی توضیح اور تشریح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، امام شبلی فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت کی پہلی پہچان یہ ہے کہ دل سے ہر چیز کو مٹا دیتی ہے سوائے محبوب کے، اور فرماتے ہیں فإن الحب لا يترك صاحب يهدى، اور محبت ایک قدیم رسم ہے، محبت کرنے والا اپنے محبوب کے سوا ہر چیز کو ترک کر دیتا ہے، اس کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی، انتہا بھی اسی پر جا کے ہوتی ہے، ان بٹوین جو مرضی ہو، لیکن اس کا آغاز اور اس کا انجام جو ہے اس کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ یقیناً اقبال نے کہا تھا محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے صحرا بھی۔ اقبال نے کہا، ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے صحرا بھی، جرس بھی، کارواں بھی، راہبر بھی، راہزن بھی ہے۔ اقبال کہتے ہیں محبت سب کچھ ہے، اگر محبت گئی تو سارا کچھ جاتا رہا۔ اور میں جب پکارتے دیکھتا ہوں بچوں کے نام، گھر والوں کو، بڑے بڑے بچے خود باپ بنے بیٹھے ہیں، تو کبھی گڈو کے نام سے، کبھی پپو کے نام سے، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے پکارتے ہیں، اور وہ بعض اوقات تو عجیب بھی لگتے ہیں۔ چلے بچپن میں تو نام جو ہے، لیکن ایسے زبان پہ چڑھے ہوتے ہیں، مائیں پھر بھی اسے نام سے پکار رہی ہوتی ہیں، وہ جو نک نیم جو رکھتے ہیں انہیں نام سے پکار رہی ہوتی ہیں۔ انسان یاد محبوب کے لیے مختلف سہارے ڈھونڈتا ہے، الفاظ کے سہارے ڈھونڈتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ کوئی اگر مروجہ چیزیں نہ بھی میسر آئیں تو بندہ قالب بدل بدل کے لفظوں کے سہارے لیتا اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، القابات کے نئے نئے پیراہن تراشتا ہے، ایسے ایسے عجیب عجیب نام تراشتا ہے، بندہ سوچتا ہے اس کا مطلب کیا نام؟ میں خود پوچھتا ہوں یہ آپ نے اس کو نک نیم سے پکارا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں مطلب تو پتہ نہیں، میں اتنے پیار نہیں ہوئی کہنی ہے، بس یہ آگے جواب دے دیتے ہیں، تو کوئی اس کا نہیں ہے، توضیح اور تشریح آپ اس کی نہیں کر سکتے، وہ پیار ہے، محبت ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا 3 سراپا سوختن اندر طلب۔ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہتے ہاں۔ تو کہ دین کیا ہے؟ کہتے میرا دین جو ہے وہ اپنے نبی کی محبت میں جل کے راکھ ہو جانے کا نام ہے، اپنے نبی کی محبت میں جل کے راکھ ہو جانے کا نام ہے۔ اقبال کہتے ہیں انتہائش عشق و آغازش ادب، میرے دین کا آغاز جو ہے انتہا عشق پہ ہوتی ہے، آغاز ادب سے ہوتا ہے۔ یہ اقبال فلاسفر تھے، ظاہر بہت بڑے آدمی تھے۔ اظہار محبت کے لیے میں نے عرض کیا نا کہ سب سے زیادہ محبت ہماری مرکز اور محور جو ہے رسالت مآب الاسلام کی ذات والا صفات ہے، لیکن جب زبان کو ارتداشت کے لیے الفاظ میسر نہ آئیں، جب زبان کو اپنی عرض پیش کرنے کے لیے الفاظ میسر نہ آئیں اور سماعتوں کا خراج دینا بھی ممکن ہو اور نطق کی طہارت بھی ممکن ہو، آپ نے اپنے نطق کی قوت گویائی کی طہارت بھی دینی ہے، تو سب سے محفوظ ترین ذریعہ جو ہے وہ درود پاک ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ عمران صاحب آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، رسالت مآب الاسلام کی تعریف و توصیف میں خطرہ، بہت خطرہ رہتا ہے یار، کوئی لفظ ایسا نہ زبان سے نکل جائے کہ جس سے میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اظہار محبت کے لیے جو سب سے محفوظ ترین ذریعہ ہے وہ درود پاک ہے، سب سے محفوظ ترین ذریعہ درود پاک ہے، اس سے بڑھ کے محبت کا اظہار کا، وگرنہ آپ سے کہیں بھی لغزش ہو سکتی ہے، کہیں بھی خطا ہو سکتی ہے۔
یا تو آپ شرک کی طرف چلے جائیں گے، شرک کر بیٹھیں گے، اور یا اگر کمی کی طرف جائیں گے تو ایمان برباد کر بیٹھیں گے۔ دونوں صورتیں بڑی خطرناک ہیں، دونوں میں ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے نطق کہتے ہیں قوت گویائی، آپ کا کلام، آپ کے کلام کی طہارت کے لیے اور میری اور آپ کی سماعتوں کے خراج کے لیے سب سے محفوظ ترین ذریعہ، اور اظہار محبت کے لیے سب سے محفوظ ترین ذریعہ رسالت امام علیہ السلام کے ساتھ اظہار محبت کا وہ درود پاک ہے۔ اس سے زیادہ محفوظ ذریعہ میں نے نہیں دیکھا۔ میں عمر کے بہت آگے چلا گیا، بہت حصے میں آگے میں جا پہنچا، اور پڑھتے پڑھاتے میں نے بتایا نا مجھے طویل عرصہ گزر گیا، اب نصف صدی کی طرف میں گامزن ہوں، پڑھاتے پڑھاتے میں نے اس سے محفوظ ذریعہ نہیں دیکھا۔ جب بہت ہی رسالت ہے، یہ میں کیوں صبح شام چیختا اور روتا ہوں کہ یار یہ نعت خوانوں نے یہ کیا کیا، یہ شرک کر دیا، یہ شرک کر دیا، جب میں کہتا ہوں یہی وجہ ہے کہتا ہوں۔ اور ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فمن احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ ایسا ہے نا؟ تو ایسا ہے، میں مثالیں دے کے کیا سمجھاؤں۔ اور رسالت امام علیہ السلام کی محبت کے بارے میں پوچھا گیا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، فرمایا ما کثرت ذکر ہی، محبت کی علامت یہ ہے کہ اپنے نبی کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ نمبر 1 تعظیم اللہ، اپنے نبی کی تعظیم انتہا درجی کرو۔ توقیرہ عند ذکر ہی، اور آپ کا جب ذکر آئے تو اپنی پلکیں جھکا لو، اپنی گردن بھی جھکا لو، اور اظہار خشوع کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جب تم اپنے دین سے انحراف کرو گے، اللہ فرماتے ہیں فسوف یات اللہ یوم بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ فرماتے ہیں پھر میں تمہاری جگہ ایسی قوم لے آؤں گا جو مجھ سے محبت کرے گی اور میں اس سے محبت کروں گا۔ اگر تم اپنی محبتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے تو تمہارا متبادل جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے، تمہیں ریپلیس کر دوں گا، ریپلیس کر کے۔ تو آپ بھی تو ایسے کرتے ہیں، جب آپ کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی، خواہ ڈپارٹمنٹ کے اندر پوری نہ ہو، اگر فیکٹری اونر ہے، فیکٹری اونر بحیثیت ایک فیکٹری کا اونر ہونے کی جب آپ کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی، اب بندہ ریپلیس کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی ریپلیس کر دیتا ہوں، میں بھی کرتا ہوں۔ جب یہ لوگ اپنی محبتوں کا حق ادا نہیں کرتے مجھ سے اور میرے نبی کے ساتھ، تو پھر میں ان کے بدلے ایک ایسی قوم لے آتا ہوں۔ وہ کون قوم ہوتی؟ بقوم یحبہم ویحبونہ، جو وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو میں اس وقت قوم کو بدل ڈالتا ہوں۔ اور امام بخاری کی حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، میرے نبی نے فرمایا امام بخاری کی حدیث تمہاری محبت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک میں تمہیں اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے، والناس اجمعین، whole humanity, all the human beings، سب انسانوں سے زیادہ میں تمہیں محبوب نہیں ہو جاتا، تو فرمایا تمہارا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں الصلاۃ علی النبی، اپنے نبی پر درود بھیجنا ایسے امحق للخطایا، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، من الماء، جیسے پانی میل کو، للنار، آگ کو بجھا دیتا ہے، ایسے مٹا دیتا ہے۔ والسلام علیہ، فرمایا مجھ پر سلام بھیجنا بالکل ایسے افضل من عتق الرقاب، کسی غلام کی گردن کو چھڑا دینا، اس کو آزاد کر دینا، اس سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ کچھ احادیث لے کے فضائل کی پھر کوئی فنی بحث آپ کے ساتھ کروں گا درود پاک کے حوالے سے، کچھ فضائل کی حدیث لے رہا ہوں جی میں۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال کل کلام لا یبدا بحمد اللہ، ہر وہ کلام جو اللہ کے نام کے بغیر جس کا آغاز ہو، ہر وہ کلام جو گفتگو آپ کرتے ہیں، آپ کی باہمی کنورسیشن ہے، آپ جو بھی کرتے ہیں، اگر اس کا اللہ کے نام کے بغیر، اللہ کی حمد کے بغیر اس کا آغاز ہوا، والصلاۃ علیہ، اور اس آپ کی گفتگو میں میں غلام علی صاحب کے پاس بیٹھ کے 2 گھنٹے اٹھ کے آ جاؤں، میں سارے کھانے کھا لوں، پورے بوفے اڑا لوں، 2 گھنٹے میں نہ میں نے رب کی حمد کی، نہ میں نے اپنے نبی پر درود بھیجا، تو فرمایا یاد رکھو وہ تمہاری باہمی ملاقات، اس باہمی ملاقات میں کہیں بھی میرے رب کی حمد نہیں ہے اور مجھ پر درود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فَهُوَ أَقْطُ وَأَقْطَعُ وَأَبْتَرُ، فرمایا ایسا کلام، ایسی ملاقات، ایسی مجلس حسرت و یاس کا شکار ہوگی، بے توفیق اور غیر متصل اور بے نام و نشان ہوگی، ابتر ہوگی۔ ابتر کسے کہتے ہیں؟ جس کی اولاد نہ ہو، جس کی نسل منقطع ہو جائے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تمہاری وہ کلام جو تم نے گھنٹہ بھر بیٹھ کے کیا، اور اس کلام کی اختتام پہ کہیں میرے رب کا ذکر ہی نہیں آیا، تم 2 گھنٹے بیٹھے رہے ہو، تم نے کہیں تو ذکر کرو میرے رب کا، کوئی تو حمد کہو، نہ تم حمد کرنے کو تیار ہو، نہ تم مجھ پر درود بھیجنے کو تیار ہو۔ فرمایا ایسا کلام بے نام و نشان، ابتر اور بے توفیق ہوتا ہے،
اور قیامت کے دن یہ کلام اور یہ محفل، یہ ملاقات، یہ مجلس حسرت و یاس کا باعث بن جائے گی جس کی پرواہ نہیں تم نے کی۔ اقبال نے کہا تھا در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، اقبال کہتے تمہارے دل اور اس کی دھڑکنیں جو ہیں اصل میں میرے نبی کا مقام ہے، اس میں کسی اور کا بس جانا جو ہے وہ ممکنات میں سے نہیں ہے، وہ دانائی اور عقل مندی نہیں ہے۔ اگر کسی غیر کی محبت سے ماں کی محبت مراد نہیں ہے، اولاد کی مراد نہیں ہے، ساری محبتیں جو ہیں موجود رہنی چاہیے، پر ساری محبتیں مغلوب ہونی چاہیے، اور غالب محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے دل کے اندر۔ اصل بنیادی بات یہ ہے، آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است، اقبال نے کہا کہ میری جتنی بھی عزتیں ہیں وہ ساری کے ساری میرے نبی کے نام سے۔ میرا خیال ہے شاید اقبال کو کوئی آپ میں سے ہوتا تو یہ مجھ سے میں مشورہ دے کے آتا کہ آپ کی ساری عزتیں تو اللہ کی عطا کردہ ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، شرکیہ کلام کر رہے ہیں اقبال۔ کہتے نہیں، میری وہ ساری عزتیں، میرا وقار اور میرا مقام اور میرا مرتبہ جو ہے وہ میرے نبی کی ذات کے حوالے سے ہے، مجھے عزت ملی ہی اس لیے ہے کہ میں امت مصطفیٰ میں سے ہوں، یہ میسر آئی۔ اور روایت لے رہا ہوں جی، رسالت مآب علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کیا تم سچے مومن بننا چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اس سے اچھی بات کیا ہے، ہم سچے مومن بن جائیں۔ فرمایا پھر ایسا کیا کرو، اللہ سے محبت کیا کرو۔ کہا یا رسول اللہ اللہ سے محبت کیسے ہوگی، یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، کیسے؟ فرمایا پھر ایسا کرو، اللہ کے حبیب سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو۔ مجھ سے محبت کرو گے اللہ کی محبت از خود متحقق ہو جائے گی، اس کے بارے میں تم فکر مند نہ ہو، تم اپنے دل میں میری محبت بسا لو۔ جب تمہارے دل کے اور تمہارے رگ و ریشے کے اندر، تمہاری رگوں کے اندر میری محبت خون کی طرح دوڑے گی، اصل میں میری محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ میری محبت ہی کس کی محبت ہے؟ اللہ کی محبت ہے۔ میری سنت کی پیروی کرو، اور پھر فرمایا مجھ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرو۔ یہ بات کیسی ہے؟ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرو، اور مجھ سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ تم بغض بھی رکھو۔ یہ بات اریٹیٹ تو نہیں کر رہی؟ حافظ صاحب مشکل تھوڑا لگ رہا ہے؟ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرو، اور جو مجھ سے بغض رکھتے ہیں ان سے راہ و رسم نہ بڑھاؤ، ان سے تعلقات استوار نہ کرو، ان کو ایوائڈ کرو۔ خواہ وہ کسی بھی مقام اور مرتبے پر فائز ہوں، ان کو ایوائڈ کرنا ہی بہتر ہے۔ کہ اس کے دل میں میرے نبی کی محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے، رسم دنیا ہے، اس کا دل کیا ہے جی؟ ایمان سے خالی ہے۔ اور آپ کو وہ کیا کہتے ہیں جی، میں تو عربی میں کہتا الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی کچھ چھلکتا ہے جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ از اٹ رائٹ؟ ڈو یو ایگری ود اٹ ملک صاحب؟ ٹھیک ہے، برتن میں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے برتن میں دودھ ڈالا اور پانی چھلکنا شروع ہو جائے۔ برم و فراست دیکھیں، آپ نے ہر سب کچھ جاننے کے باوجود رسالت مآب علیہ السلام سے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لم یعلمنی حقیقتی غیر ربی، میری حقیقت کو سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کس مرتبے اور مقام پہ فائز ہوں؟ فرمایا میری حقیقت کو سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ بالکل صاف آپ نے دو ٹوک پیغام دے دیا، جب رب کے سوا ہمارے نبی کی ریئلٹی اور حقیقت کوئی نہیں جانتا کہ آپ کی، میں چلتا ہوں بات کو درود پاک کی طرف لے کے چلتا ہوں، اس مقام پر فائز ہیں تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ رسالت مآب علیہ السلام، امام نسائی کی حدیث، دارمین اور مشکات نے بھی اس کو نقل کیا، القول البدیع کے اندر بھی روایت موجود ہے، بڑی معروف روایت ہے۔ جبریل امی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ بڑے بشاش سے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا، ان ربک یقول ما اما ترید اما یردیک یا محمد ان لا یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا۔ کیا ابھی لمبی حدیث آتی ہے کہ آپ راضی ہیں اس بات پر کہ جو آپ میرا بندہ آپ پر جو ہے درود بھیجے تو میں جواباً اس پر 10 درود بھیج دوں، 10 رحمتیں نازل فرما دوں؟ کیا آپ راضی ہیں؟ اللہ تعالیٰ، آپ حدیث کا اسلوب دیکھیے، فرمایا اما یرید کا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ راضی ہیں اس بات پر کہ کوئی آپ کا امتی آپ پر درود بھیجے تو میں جواباً اتنا راضی ہو جاؤں، اس کو بدلے کے اندر، اس کے عوض میں اپنی 10 رحمتیں اس پر نازل کر دوں؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ جو آپ کا امتی یسلم علیک احد من امتی کا، آپ پر سلام بھی بھیج دے، الا سلمت علیہ عشرا، میں جواباً اس پر 10 سلامتیاں نازل کر دوں، 10 مرتبہ سلامتی نازل کر دوں۔ ومحوت عنہ 10 سیئات، اور صرف اتنا نہیں کروں گا، اس کے 10 گناہوں کو بھی مٹا دوں گا۔ وکتبت لہ 10 حسنات، اور یہی نہیں کروں گا بلکہ 10 نیکیاں اور بھی لکھ دوں گا۔
10 نیکیاں میں اور بھی لکھ دوں گا. وفی روایت اللہ صلیت علیہ و ملائکۃ عشرہ، فرمایا میرے فرشتے جو ہیں وہ بھی آپ پر بھیج رہے ہیں، درود و سلام بھیج رہے ہیں. بشر امتی کا، اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے، ان من صلی علیہ کا، جو آپ پر درود بھیجے گا، فلیکثر عبد من ذالک او لیقل. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اب تمہاری مرضی ہے، درود کم بھیجو یا زیادہ بھیجو، یہ تم پر انحصار ہے، میں تمہیں پابند نہیں کرتا اس چیز کا. تو گویا آپ نے اس کا بڑا واضح پیغام دے دیا. اور وہ دوسری حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہوگی، وہ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، پوچھا کتنا درود بھیجو گے؟ وہ سب سے پہلے تو 1/3 تھا. میں حدیث کو چھوڑ رہا ہوں جی، چھوڑ کے آگے چل رہا ہوں، اگلی بات لے کے چلتا ہوں جی. من صلی علیہ فی یومن، جو دن میں مجھ پر درود بھیجتا ہے، الفا مراتن 1000 ٹائم. کتنی مرتبہ جی؟ 1000 مرتبہ. لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، اس کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کوئی جنت پہ اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، جنت پہ اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ، اس کو اس وقت تک موت نہیں آتی. قال من سطرہ ان یلقى اللہ راضیا فلیکثر الصلاۃ علیہ. فرمایا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو من سرہ ان یلقى اللہ راضیا، جو یہ چاہتا ہے کہ جب اس کی روح رب کے پاس جائے اس کا رب اس سے راضی ہو، فرمایا فلیکثر الصلاۃ علیہ، تو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو. اور اگلی روایت میں لے رہا ہوں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کو بھی رنگ دیتا ہے اور اس کی نسلوں کو بھی رنگ دیتا ہے. اس کے اثرات آپ کی ذات تک محدود نہیں رہتے بلکہ آگے بڑھتے ہیں. اللہ آپ کو کوئی چیز یاد کروا دے گا، اللہ آپ کو کوئی چیز، بس سنتے جائیے گا. فرمایا ما من بدعین متحاببین یستقبل احدکما، فرمایا جب تم دونوں بھائی مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہو، فرمایا اس سے پہلے کہ تم دونوں کے ہاتھ جدا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. حدیث اگلی حدیث لیتے ہیں. الصلاۃ علیہ نور لکم، مجھ پر درود بھیجنا کیا ہے؟ تمہارے لیے باعث نور ہے. یوم القیامت، قیامت کے دن. عند الظلمات الصراط، فرمایا ایک تو ظلمت کے وقت، تاریکی کے وقت، اور دوسرا جب پل صراط سے گزرو گے. فمن اراد ان یقتال له بالمکیال الاوفا، اور جو یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت اس کو اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں تو مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھا کرے. چلیں جی اگلی حدیث کو لیتے ہیں جی، آگے دیکھتے ہیں. ابو درداء کی روایت ہے اور ابو درداء نے روایت کیا، ابن قیم نے اس کو نقل کیا. فرمایا اکثر قول نبی علیہ السلام اکثر والصلاۃ علیہ، مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجا کرو. بطور خاص یوم الجمعتی، کس دن؟ جمعہ کے دن. یوم مشہود، قرآن میں اللہ نے جمعے کو یوم مشہود فرمایا ہے. تشہد الملائکہ، فرمایا اس دن میں ملائکہ بڑی کثرت سے حاضر ہوتے ہیں. لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کانوا، جہاں کہیں بھی تم بیٹھے درود پڑھ رہے ہوگے فرشتے آتے ہیں نیچے، وہ مجھے خود پہنچا دیتے ہیں. درود پاک مجھے کرتے خود پہنچا دیتے ہیں. قلنا، ہم نے پوچھا وبعد وفاتی کا، یا رسول اللہ آپ کے وفات کے بعد کیا ہوگا؟ قال وبعد وفاتی، ہاں میری وفات کے بعد بھی. اگلی بات جو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے حرام کر دیا زمین پر، ان تاکل الاجساد الانبیاء، کہ زمین کی مٹی جو ہے وہ انبیاء کے بدن کو نہیں کھا سکتی، اللہ نے اس پر حرام کر دیا ہے. اور رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ وعدنی، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا، اذا مت، جب مجھے موت آ جائے گی، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، ان یسمعنی صلاۃ من صلی علیہ، جس نے مجھ پر درود بھیجا. آنا فی المدینہ تھی، میں خواہ میرا روضہ میری قبر انور مدینہ میں ہوگی. فرمایا امتی وفی المشارق والمغارب، امتی میرا مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے وہیں اس کی آواز سنوا دے گا، وہیں پیغام پہنچا دے گا. یا ابا امامہ ان اللہ لیجعل الدنیا کلہا فی قبری، اے ابو امامہ اللہ نے اپنی پوری، چھوٹا زمین بہت بڑی ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، زمین بہت بڑی ہے، یہ پلینٹ ہے یا سٹار ہے؟ پڑھے کوئی ہے کہ فزکس پڑھا بندہ بتا دے. از اٹ پلینٹ اور از اٹ سٹار؟ پلینٹ، not star, not star. How can you say the star? Different planets are revolving around the star. سیارے گھوم رہے ہیں نا around the sun، نہیں گھوم رہے. یورینس ہے، نیپچون ہے، پلوٹو ہے، all are planets، سارے اتنی سی زمین رب کی، اپنی زمین کی آپ وسعت کو نہیں ناپ سکے.
اپنی زمین کی وسعت کو نہیں ناپ سکے، اپنے سمندر کی ڈیپتھ کو آپ نہیں میئر کر سکے، اس کو نیویگیٹ نہیں کر سکے، آپ جو ہیں unable to measure the navigation of the sea، آپ سمندر کی نیویگیشن کو نہیں ناپ سکتے۔ آپ اپنی یہ زمین جو ہے کہتے ہیں یا 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ وہ ارتھ ہے، خشکی ہے، اور پانی کی ایک حد تک آپ جاتے ہیں، آگے جا نہیں سکتے، اتنی سی زمین لیے پھرتے ہیں، اور پھر بڑا پتہ نہیں فخر کس چیز کا ہے، ناز کس بات کا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے چھوٹا سا پلینٹ جو زمین جس پر تم سانس لیتے ہو پڑھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ یجعل الدنیا کلھا فی قبری، اللہ نے ساری کی ساری میری قبر کے اندر ظاہر فرما دی ہے، وجمیع ما خلق اللہ، اور جو مخلوق ہے وہ بھی مجھ پر ظاہر کر دی ہے۔ فرمایا اور آپ فرماتے ہیں اسمعوا فانظر الیہ، میں ان کو سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں، میں ان کو سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ ایمان کی کس درجے پر بیٹھے ہیں، میرے پاس آپ کے ایمان کو پرکھنے اور جانچنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کسوٹی نہیں ہے، لیکن میں نے جو کہا بڑی ذمہ داری سے کہا، اور وہی کچھ کہا جو میرے نبی نے فرمایا۔ تو کیا آپ پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے؟ ہاں، کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ ہاں، اللہ سنواتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے، سنواتا بھی ہے اور دکھاتا بھی ہے۔ فرمایا اللہ نے میری بھی اس پوری زمین کو میرے آنکھوں کے ساتھ، نہیں تو آپ تو یہاں بیٹھے اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر بیٹھ کے گوگل پر جاتے ہیں، پوری آپ دنیا سرچ کر لیتے ہیں۔ نہیں عمران صاحب نہیں کرتے، کرتے تو ہیں نا، آپ ساری خبریں نہیں دیکھ رہے ہوتے، سیکنڈوں میں خبریں آپ کی طرف آ جاتی ہیں۔ آپ تو بڑے باکمال لوگ ہیں، اور آپ تو آپ کے جو ریوالو کر رہے ہیں اوپر آپ کے سیٹلائٹس، بڑے پاورفل سیٹلائٹس لگا رکھے ہیں آپ نے، ہے نا بس سیٹلائٹس۔ تو کیا کرتے ہیں سیٹلائٹس؟ رانا صاحب کیا کرتے ہیں سیٹلائٹس کا کیا کام بتائیے تو؟ آپ تو بولتے ہی نہیں میرے ساتھ، ایسے بالکل ہو جاتے ہیں۔ سیٹلائٹس کا کیا کام ہے؟ اگر ٹرمپ وہاں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں تو کیا آپ کو شیپنگ نظر نہیں آتے؟ آپ کو پتہ نہیں چلتا؟ تو ملاقات آپ کے پاس ہو رہی تھی، بڑے باکمال لوگ ہیں، سیٹلائٹ پہ بیٹھے ہزاروں میل دوروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا میرے رب کو اتنا غیر قادر جانا ہے کہ وہ مالک ہو کے بھی قبر کے اندر میرے نبی کو دنیا نہیں دکھا سکتا؟ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اگر آپ شیخ ریاض صاحب، یہ ایمان کہاں چلا گیا؟ آپ کا سیٹلائٹ اتنا پاورفل ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں کوئی ایونٹ ٹیک پلیس ہوتا ہے تو وہاں آپ کا سیٹلائٹ وہاں بھی پہنچ کے آپ کو خبریں دیتا ہے۔ یہاں بیٹھ کے آپ ٹارگٹ ہٹ کرتے ہیں، میزائل پھینکتے ہیں، اور ملٹیپل سٹوری بلڈنگز کے اندر اسی سٹوری کو ہٹ کرتا ہے جہاں آپ کا دشمن بیٹھا ہے۔ اتنے کرتب کار اور ماہر لوگ ہیں آپ، تو کیا میرے رب کو غیر قادر جانا ہے؟ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، کیا عقل ہے اور کیا شعور اور کیا فہم و فراست ہے۔ میرے رب کو اتنا غیر قادر جان لیا کہ آپ یہاں بیٹھ کے میزائل ہٹ کریں، ملٹیپل سٹوری بلڈنگ کے اندر اسی کمرے کے اندر جا کے میزائل لگتا ہے، آپ کے دشمن کو ہٹ کر کے ختم کر دیتا ہے۔ آپ تو یہاں بیٹھ کے سیٹلائٹ کے ذریعے سب کوئی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی روضہ انور کے اندر زمین کو نہیں دکھا سکتا؟ What a strange thing if you don't believe it. اگر مجھے حیرت ہے کہ اگر آپ کا ایمان اور یقین اس پر ابھی بھی نہیں ہے، ایمان اور یقین ابھی تو آپ جس دور سے گزر رہے ہیں وہ بڑا ہی حیران کن دور ہے۔ بار طور جی آپ نے فرمایا کہ میرا رب جو ہے مجھے قبر کے اندر کیا کرتا ہے، ان اللہ یجعل الدنیا کلھا فی قبری، پوری دنیا کو میرے سامنے اللہ نے قبر کے اندر ظاہر کر دیا ہے۔ وجمیع ما خلق اللہ، اور جو اللہ نے تخلیق فرمایا، اسمعہ وانظر الیہ، میں سنتا اس کو بھی اور دیکھتا بھی اس کو، میں دونوں کام کرتا ہوں۔ صرف اپنے آپ کو باکمال نہ سمجھا کریں۔ آپ من صلی علیہ فی کتاب، جس کسی نے کہیں اپنے قلم سے میرا نام لکھ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لکھ دیا، فرمایا لم تزل الملائکۃ یستغفرون لہ ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، فرمایا جب تک اس کتاب یا کاپی یا پیج پر آپ کی قلم کی نوک سے لکھا ہوا لفظ محمد برقرار رہے گا، اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے کہ تب تک جب تک یہ لفظ قائم ہے اس صفحے پر، اس پیج پر، اس کی بخشش کی دعا کرتے رہو۔ جسٹ یو ہیو ٹو رائٹ دا ورڈ محمد۔ آپ نے لفظ محمد لکھا، لکھنے کے بعد بھول گئے، آپ کو تو یاد ہی کچھ نہیں، لیکن فرشتے اپنا کام کبھی نہیں بھولتے، فرشتے اپنا کام کبھی نہیں بھولتے۔ جب تک وہ لفظ موجود رہے گا اس کرتاس کے اوپر، جب تک آپ کی قلم کی نوک سے نکلا لفظ کرتاس پر قائم رہے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے کہ جب تک اس لفظ کو بقا ہے تب تک تمہارا کام یہ ہے کہ لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہو، اس کی بخشش کی دعا کرتے رہو۔
اللہ تعالیٰ موقع دے ضرور لکھنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ میں اس کو دیکھ رہا ہوں جی کسی طرح شارٹ کر لوں, باتوں کو سمیٹتا چلا جاؤں جی. بھی رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انکم تورثون علی باسمائکم, فرمایا وسیماکم, فرمایا اے صحابہ ایک بات یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ تم جب درود پڑھتے ہو تو تمہارے چہروں کو بھی میرے سامنے کر دیتا ہے اور تمہارے ناموں کو بھی سامنے کر دیتا ہے. تمہارے چہروں کو بھی میرے سامنے کر دیتا ہے اور تمہارے ناموں کو میرے سامنے کر دیتا ہے جب درود پڑھتے ہو. اور فرمایا, اچھا یہ بات بڑی زبردست حدیث میں نے دیکھی, بڑی زبردست حدیث ہے, ویسے تو ہر حدیث ہی بڑی زبردست ہوتی ہے. اذا سلتم اللہ حاجتن, فرمایا صحابہ جب میرے امتی اللہ سے حاجت مانگتے, کوئی سوال کرتے, اینی کویسچن, کوئی آپ ریز کرتے, یا اللہ بخش دے, معاف کر دے, بیماری سے شفا دے دے, کچھ بھی آپ دعا مانگتے ہیں, فبدو بالصلاۃ علیہ, وہ میری ذات پہ درود بھیج کے اپنی استغاثے کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے, دعا اپنی مانگتا ہے. فإن اللہ اکرم, فرمایا اللہ تعالیٰ کائنات میں سب سے زیادہ کریم ہے, سب سے زیادہ کریم ہے. من ان یسأل حاجتین, کہ اللہ سے آپ دو حاجتیں مانگیں. اللہم صلی اللہ, درود پڑھیں, پھر کہیں یا اللہ میری ماں کو صحت دے دے, میری ماں کو صحت دے دے. دعا کے دو حصے ہو گئے, دعا کے کتنے حصے ہو گئے؟ دو حصے ہو گئے. آپ نے ایک تو آپ نے درود پڑھا, اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا, اللہم صلی علی محمد, یا اللہ اپنے نبی پر درود بھیج دے, میں آگے جا کے کلام کرتا ہوں, میرے پاس آج وقت نہیں ہے, مجھے کلام کرنا ہے, تو کیا آپ چاہیں کہ اخرى. اور فرمایا میرا رب اتنا کریم اور اتنا غیرت مند ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ دعا کا ایک حصہ قبول فرما لے, ایک مسترد کر دے. اگر پہلا قبول کرے گا دوسرا بھی قبول فرما لے گا. میرا رب بڑا کریم ہے, میرا رب بڑا کریم ہے. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. میں آپ سے کہتا ہوں جی مجھے 5000 چاہیے اور مجھے 1000 کے نوٹ دے دیں, یہ آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں, آپ مالک بھی ہیں, با اختیار بھی ہیں, تو آپ کیا ضد کریں گے؟ تو میں دینا تو میں نے ہے, آپ 1000 کا نوٹ لے لیں, یہ 5 کا اکٹھا لے لیں, بات تو وہی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, جب تم دو چیزیں مانگتے ہو ایسا کبھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ایک کو رد کر دے اور ایک کو جو ہے وہ مسترد کر دے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کپڑا سی رہی تھی, میں عربی عبارت چھوڑ رہا ہوں جی, میں کپڑا سی رہی تھی اور شام کا وقت تھا اور میرے ہاتھوں سے سوئی گر گئی, اور پھر رسالت فداخل النبی علیہ السلام, نبی کریم علیہ السلام داخل فادال بیت بطوعہ, اچانک میرا کمرہ روشن ہوا آپ کی چہرے کی تابانی سے. فرماتے وجدت العبرۃ, مجھے وہ سوئی مل گئی. فقالت ما ادو وجہ کا, میں ہنسنے لگی. فرمایا کہ عائشہ کیوں ہنس رہی؟ فرمایا سوئی کھو گئی تھی, آپ آئے ہیں تو نہ جانے ایک عجب سا روشنی اور نور سا پیدا ہوا, میں نے سوئی ڈھونڈ لی. فرمایا ویل لمن لم یرانی یوم القیامت, قیامت کو بربادی ان لوگوں کے لیے ہے جی جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا یا مجھے کبھی دیکھنے کی تمنا بھی نہیں کی. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ بچے بیٹھے ہیں تو ینگسٹرز ہیں, میری بات کو سنیں تو صحیح. آپ نے فرمایا کہ دو باتیں, فرمایا ویلن, بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور نہ کبھی زندگی میں دیکھنے کی تمنا کریں گے. تمنا پر تو آپ قادر ہیں, کہ تمنا پر بھی قادر نہیں ہیں؟ کیا اتنا کہنا بھی آپ کی اختیار میں نہیں کہ آپ کہیں یا اللہ اپنے حبیب کی زیارت کروا دے؟ تو کیا حرج ہے کہنے میں؟ فرمایا بربادی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو زندگی میں کبھی تمنا ہی نہیں کریں گے کہ یا اللہ اپنے محبوب کی زیارت کروا دے. تمنا افتخار سے تمنا کرنے میں کیا حرج ہے؟ عمران صاحب مجھے بتائیے, اگر شیخ ریاض صاحب تمنا کرتے ہیں یا اللہ اپنے محبوب کی زیارت کروا دے, اس بربادی سے تو بچ جائیں گے یوم قیامت جس کو مجھے اور آپ کو فیس کرنا ہے, اس سے تو بچیں گے. فرمایا بربادی ان لوگوں کے لیے. فرمایا قال ومن لم یراک فلم البخل, فرمایا جو تمنا نہیں کرتا اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے, کنجوس کوئی نہیں ہے. ہمیں خیال کرنا چاہیے. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میں رسالت مآب علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھی تھی, آپ اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ نے نفل شروع کر دیے اور پھر 2 پڑھے, سلام پھیرا اور روزے کا عائشہ آپ نے سونے سے پہلے وہ کوئی 3-4 کام آپ نے کرنے ہیں. فرمایا حتی تختم القرآن, رات کو سونے سے پہلے قرآن پاک ختم کر لینا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, آپ اسے نہ دیکھیں مجھے دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ حتی تجل الانبیاء لکی الشفاء یوم القیامت, اور رات سونے سے پہلے آپ نے سارے انبیاء کی شفاعت اپنے اوپر لازم کر لینی ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ پاسبل ہے؟ آپ کو تو نام ہی نہیں آتے انبیاء کی, شفاعت کہاں سے آپ نے لازم کر لینی ہے؟ آپ کو ان کی تعداد کا پتہ نہیں ہے تو شفاعت کہاں سے لازم کرنی ہے؟ فرمایا اگلا کام یہ کرو وَتَجْعَلِ الْمُسْلِمِينَ رَادِينَ ان کے, اور ایسا کرو رات سونے سے پہلے سارے مسلمانوں کو راضی کر کے سویا کرو.
پریشان ہو گئی. حتیٰ علی حجۃ عمرۃ، اور فرمایا حج اور عمرہ بھی رات کر کے سویا کرو. فرمایا ابھی میں سوال کرنا چاہتی تو آپ نے دوبارہ پھر نیت شروع کر کے وہ پڑھنا شروع کر دیا. میں انتظار کرتی رہی، میں کہ میں نے سونا نہیں ہے جب تک آپ تشریف نہیں لاتے. واپس فرماتے آپ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا آپ نے مجھے بہت پریشان کر دیا، یہ چاروں کام جو بتائے ہیں میرے لیے ممکن نہیں ہے جی. تو آپ نے فرمایا کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ فرماتی کہ ممکن ہے میں سارے کام کر سکوں. فرمایا ہم اس کو آپ کو آسان طریقہ بتا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ رات سونے سے پہلے 3 بار کل شریف پڑھ لیا کرو، اور فَكَأَنَّكَ خَتْمَتِ القرآن، بالکل ایسے ہی ہے جیسے رات آپ قرآن پاک ختم کر کے سو رہی ہیں. رائٹ؟ ڈو یو گیٹ اٹ؟ چلے اگلی بات. فرمایا وَإِذَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ وَعَلَى سَائِرِ الْأَنبِيَاء، آپ سونے سے پہلے مجھ پر درود بھیجا کرو اور میرے ساتھ ساتھ سائر الانبیاء، سارے انبیاء کا بغیر سارے الانبیاء کہ یا اللہ سارے تیرے نبیوں پر درود ہے. فرمایا یہ کہہ لو تم سارے انبیاء کی شفاعت کی مستحق قرار پا جاؤ گی. آپ سارے انبیاء کی شفاعت کی مستحق قرار پا جاؤ گی. اور آپ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا اسْتَغْفَرْتَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ رات سونے سے پہلے اتنی بات کہہ دیں یا اللہ جتنے بھی میرے نبی کے امتی ہیں سب کی بخشش فرما دے، تو فرمایا جتنے مومنین کے لیے آپ دعا کر کے سوئیں گی بدلے میں اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو آپ کے حق میں قبول فرما لے گا. ایک لمبی بحث ہے، میں پھر کسی وقت آپ کے ساتھ کروں گا. اور چوتھا آپ نے فرمایا کہ اذا قلت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فقط حجت الواتمرتی، فرمایا اگر سونے سے پہلے یہ کلمات کہہ لو تو آپ کا حج بھی ہو جائے گا، عمرہ بھی ہو جائے گا. آپ بہت مسکرائیں یا رسول اللہ کتنا آسان کر دیا آپ نے میرے لیے معاملہ. اگلی بات لے کے چلتا ہوں. رسالت امام علیہ السلام، امام اسماعیل نبہانی علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور کہا یا رسول اللہ وہ کھانا ہے، روٹیاں ہیں، پر ہمارے پاس کوئی اس کے ساتھ کوئی دیگر لوازمات نہیں، تو کیا کریں؟ اچانک مکھی آئی اور بن بناتے چکر کاٹنا شروع کر دیا اور ایک دم کان کے پاس آ کے رک گئی. تو آپ نے شیر خدا کو بلایا، علی مرتضیٰ کو فرمایا علی یہ مکھی آئی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ فلاں جگہ ہمارے شہد کے چھتے کھڑے ہیں 2-3، تو ان چھتوں میں جا کے شہد لیکن صحابہ کو کھلا دیں، آپ کے ساتھ ہی یہ کھا لیں گے. تو شیر خدا گئے، وہ دیکھا تو وہاں چھتے کھڑے تھے، وہ شہد اتارا لے آئے. لینے کے بعد وہ مکھیوں نے، میں اس کو شارٹ کر کے جو ہے چونکہ مجھے خطیبانہ رنگ تو نہیں آتا کہ ایک واقعے میں پورا 2 گھنٹے آپ کے جو ہے وہ یوٹیلائز کر لوں، تو انہوں نے آ کے وہ شہد کے ساتھ صحابہ نے کھانا کھایا. پھر وہ بھنک رہی تھی اور کچھ کلام کر رہی تھی، تو رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یا رسول اللہ یہ کیا کہتی ہے دوبارہ، ہم نے تو کھانا کھا لیا. فرمایا میں نے سے پوچھا تھا کیا وجہ کیا ہے کہ تم اتنا کڑوا کسیلا، تم پھولوں سے رس چوستی ہو، کلیوں اور پھولوں سے کڑوا کسیلا رس چوستی ہو، اور اتنا میٹھا اور اتنا خوشبودار ہی شہد تیرا کیسے بن جاتا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ ہم مکھیاں اپنے سردار کی قیادت میں چلتی ہیں، جو ہمارا سردار مکھی ہوتی ہے چلتی ہیں، ہم پھولوں سے جب کڑوے کسیلے رس چوستی ہیں تو جب موو کرتی ہیں اپنے چھتے کی طرف تو ہمیں حکم الہی یہ ہے کہ میرے نبی پر درود بھیجتے چلے جاؤ، تو ہم درود بھیجتے چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی کڑواہٹ کو، کسیلے پن کو، اس کی تلخی کو اللہ تعالیٰ شیرینی میں بدل ڈالتا ہے، مٹھاس میں بدل ڈالتا ہے. بس میں کوئی خطیبانہ رنگ تو نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یار وہ مکھیاں درود پاک پڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جو وہ چوستی ہیں، رس چوستی ہیں، اس کے کسیلے پن کو مٹھاس میں بدل دیتا ہے. کیا میں اور آپ جب درود پاک پڑھیں گے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں نہیں بدل ڈالے گا؟ ہم حسن ظن رکھتے ہیں جی. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ مکھی بھی کلام کرتی ہے؟ از اٹ پاسبل ٹو ہیئر فلائی؟ مکھی کو سنا جا سکتا ہے؟ آپ کی ویسے کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹ اٹ از گوئنگ بیونڈ دا وزڈم، یہ چیز ماورائے عقل تو نہیں جا رہی؟ آپ بالکل ایسے بیٹھے بات تو کر لیے کرے، میں تو 40 سال سے پڑھا رہا ہوں، میرے اسٹوڈنٹس میری بات کا جواب دیتے ہیں. کیا آپ کا یہ ایمان ہے چیونٹی کلام کر سکتی ہے؟ چیونٹی کر سکتی، وہ کس سے کر سکتی ہے؟ انبیاء سے کلام کرتی ہے. انبیاء کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ چیونٹی کا کلام سن سکیں اور سن کے بیان بھی کر سکیں اور جواب بھی دے سکیں. کس کے ساتھ کلام کیا تھا چیونٹی نے؟ نہیں تو آپ تو بڑے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. امام الانبیاء کون ہیں؟ حیرت کی بات ہے سلیمان علیہ السلام، وہ چیونٹی کلام کرے تو اس نے سن لی ہے، تو کیا مکھی کلام کرے گی میرے نبی کی سماعت نہیں اس کو گیٹ آن کرے گی؟ بس میں نے کہا میں آپ سے ذرا تازہ کر دوں باتوں کو. اچھا کوئی گھڑی دیکھیے گا، کوئی 3-4 منٹ مجھے اور کر لے، کلام کر لے، چونکہ انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ بھی کلام کر سکتے ہیں. ابھی بات کرتا ہوں جی.
تمام عبادات میں قبولیت اور عدم قبولیت کا احتمال موجود ہے. تمام عبادات میں قبولیت نہیں مشکل بات ہے. تو یہ ابھی آپ جمعہ پڑھ کے جائیں گے تو کیا آپ کی شیورٹی ہے جمعہ آپ کا قبول ہو گیا؟ آپ ان بٹوین جاتے ہیں. جب بھی آپ عبادت کرتے ہیں ان بٹوین رہتے ہیں. اس عبادت یا اس عبادت کے اندر ہمیشہ قبولیت اور عدم قبولیت دونوں احتمال موجود ہوتے ہیں. درود پاک واحد ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر عدم قبولیت کا تصور بھی محال ہے. درود پاک آپ کی رانا صاحب، آپ کی شیخ ریاض صاحب، آپ کی ساری عبادتوں میں سے، حافظ صاحب آپ کی ساری عبادتوں میں سے واحد عبادت ایسی ہے جس کے اندر عدم قبولیت کا تصور بھی محال ہے. اس کا تصور کیا نہیں جا سکتا. درود پاک کی عبادت باوجود ناقص ادائیگی کے قابل قبول ہے. ٹھیک ہو گیا؟ مولانا غلام سور صاحب، آپ حاجی منصر صاحب تشریف فرما ہیں. حاجی صاحب درود پاک ایسی عبادت ہے اس کی ناقص ادائیگی ہوگی اس کے باوجود بھی یہ قبول ہے. دعا، درود اور سلام یہ اعلیٰ درجے کی دعا ہے. یہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی دعا ہے جس میں کوئی ریاکاری نہیں. جب بارگاہ الہی میں کی جاتی ہے تو اصل میں اپنی محبت، ایمان اور وفاداری کا اظہار کیا جاتا ہے. آپ اظہار کرتے ہیں. اور صلوات کی نسبت اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی طرف کی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ، پہلے اللہ نے کس کا نام لیا ہے؟ اپنا نام لیا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں بھی سجدہ کرتا ہوں آپ بھی سجدہ کرو؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں بھی آدم کو سجدہ کرتا آپ بھی کرو. لیکن یہاں آپ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ میں رب خود درود بھیجتا ہوں. پھر نسبت کس کی طرف کی ہے؟ ملائکہ کی طرف نسبت کی ہے. اور تیسرے درجے پر جا کر مومنین کی طرف اللہ نے نسبت فرمائی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ ہاں. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح پیغام آپ کو دے دیا. اور اس کی آگے وضاحت بھی کرتے ہیں جی. رسالت مآب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ جو درود بھیجتے ہیں یہ لفظ مشترک ہے. درود کا لفظ مشترک ہے. وہی لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال فرمایا، وہی فرشتوں کے لیے استعمال فرمایا، وہی مومنین کے لیے استعمال فرمایا. تینوں کے لیے وہی ایک لفظ ہے نا یا الگ الگ ہے؟ ایک لفظ ایک ہی ہے، الگ الگ تو ہی ہیں. ہاں دعا کا مقصد ہوتا ہے دوسروں کو نفع پہنچانا یا اپنے آپ کو نفع پہنچانا. ایسے ہی دعا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب جب دعا مانگتے ہیں میں کہتا ہوں یا اللہ اس مسجد کی انتظامیہ کو اور توفیق عطا فرما. یہ دعا کا مطلب کیا ہے؟ انہیں نفع پہنچانا. اور جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرے حال پہ فضل فرما دے تو اس کا مطلب ہے کہ میں خود نفع حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ درود پاک پڑھ کے اللہ کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں یا نبی پاک کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں؟ بات بڑی حیرت کی ہے. ایک فقیر اور مسکین اٹھ کے کہتا ہے کہ میں بادشاہ کو نفع دینا چاہتا ہوں. وہ کیسے نفع دے گا؟ وہ بادشاہ کو کیا نفع پہنچائے گا؟ وہ تو خود مفلوق الحال اور محتاج اور مسکین ہے. وہ کیا نفع دے گا؟ اصل میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا میں ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ ہم تو اس اہل ہی نہیں. اچھا ایک بات تو بتائیے، چلتے چلتے آپ سے باتیں کرتا جاتا ہوں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا. آج تک کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ میرا سینئر مجھے کام کہہ دے؟ ابھی ہماری ایک انوگریشن ہونے والی ہے، میں اس پر بات کرنے جا رہا ہوں، بات کو یہیں روکوں گا. میرا سینئر مجھے کام کہہ دے تو میں کہاں آپ بھی کر لو؟ از اٹ پاسبل؟ کین یو سے؟ والد کہے کہ بیٹا یہ کام کرو، کہ ابا جی آپ پہ کر لو. پاسبل ہے؟ سینئر سے کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو میں میرے فرشتے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، تم بھی درود بھیجو، سلام بھی بھیجو. درود بھی بھیجو، سلام. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، یا اللہ ہم تو نہیں بھیج سکتے، آپ خود ہی بھیج لو. آپ کیا کر لو؟ نہیں، یہ امر کا صیغہ ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ تو اپنے نبی پہ خود درود بھیج دے. کیا کر دے؟ اپنے نبی پر خود درود بھیج دے. کلام تو کرنا تھا لیکن کلام کو روک رہا ہوں. یہ عقدہ میں اگلے جمعہ کو آخری مراحل میں جا کے اس پر بات کروں گا، کلام کروں گا کہ یہ بھی معاملہ حل نہیں ہوا. یہ معاملہ بھی، اور یہ بھی ہم دیکھیں گے آپس میں کہ یہ
اس پر بھی ہم ڈیبیٹ کریں گے کہ لفظ ایک ہے، نسبت اللہ پہلے اپنی طرف فرماتے ہیں، پھر فرشتوں کی طرف فرماتے ہیں، پھر ہماری طرف فرماتے ہیں، اصل میں اس کی وجہ کیا ہے، اس کو بھی ہم جانچیں گے، اور اس کا بھی، اس سوال کا بھی جواب ڈھونڈنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ ہم بھیجتے ہیں تو کیا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں تو کیا ہے؟ اس پر ہم انشاءاللہ کلام کریں گے، کچھ مسائل بھی ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ۔ اب میں بالکل کلام کو ختم کرتا ہوں اور مؤخر کرتا ہوں اگلے جمعۃ المبارک کو۔ یہ مسجد بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت ہے۔ یہ حاجی یوسف کھوکھر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زمین کو وقف کیا۔ انہوں نے وقف نہیں کیا تھا، اصل میں انہوں نے پوری زندگی جہاد کیا تھا۔ کسی کو چیز دے دینا، وقف کر دینا، اٹ از انسفیشینٹ، یہ ناکافی ہوتا ہے، لیکن مجاہد بن کر اس پر پہرا دینا اصل کمال یہ ہوتا ہے۔ انہوں نے پہرا دیا، انہوں نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے انہوں نے پہرا دیا۔ جس مسجد میں آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں اور میری گفتگو سے آپ محظوظ ہو رہے ہیں اور آپ کے دل کی گرہیں اور عقدے کھل رہے ہیں، اس مسجد پر انہوں نے زندگی پر پہرا دیا، اس زمین کو کہیں جانے نہیں دیا۔ یہ آپ کا جو جوہر ٹاؤن بن گیا، سکیمیں بن گئیں، اس کے بعد پلاٹس جو ہے بنتے چلے گئے۔ وہ مرد مجاہد ٹریکٹر پر ہوتے تھے اور ایک ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا ہوتا تھا، کہیں پر بھنک پڑ جاتی کہ کسی نے مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھی تو سب سے پہلے وہ میدان میں ہوتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادگان حاجی منصف کھوکھر اور باقی ان کے احباب جو ہے رفقا اور بھائی، انہوں نے اس کی حفاظت کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کندھوں پر ذمہ داری ڈالی اور انہوں نے اس مسجد کی جو ہے بقا اور اس کی سروائیول کے لیے ہماری ایڈمنسٹریشن کمیٹی، جس میں بطور خاص حاجی ملک غلام رسول کھوکھر صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے افتخار صاحب تشریف فرما ہے، شیخ اخلاق صاحب موجود ہیں، محمود قریشی صاحب ہیں، اور حاجی حبیب اللہ صاحب ہیں، حاجی شریف صاحب ہیں، یہ ہماری ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہے۔ انہوں نے پھر مل کے مقابلہ کیا سوسائٹی کا اور ان اینٹی سوشل ایلیمنٹس کا جن کے ارادے متزلزل ہوئے مساجد کے بارے میں۔ انہوں نے پہرے دیے، راتوں کو جاگ کے، دن کو جاگ کے، ہر طرح پہرا دیا کہ یہاں بنے گا تو خدا کا گھر بنے گا۔ کینال فیسنگ پلاٹ تھا اور کنالوں پر محیط تھا۔ انہوں نے اپنی جان کو بالائے طاق رکھ، گھروں پر گولیاں بھی برسائی گئیں کہ گھروں میں سب کچھ ہوا، لیکن سینہ تان کے کھڑے رہے کہ یہاں رب کا گھر بنے گا اور کچھ نہیں بنے گا، اور حفاظت کرتے رہے۔ پھر جب دیکھا کہ لہریں جو ہیں ان کے قد سے بلندی پر جا رہی ہیں، تو ان کے اپنے ہی گھر کے فرد جناب ملک سیف الملوک کھوکھر زیدہ مجدہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو قیادت سونپی۔ پھر یہ پوری ٹیم ان کی قیادت میں میدان میں اتری۔ مجھے آج بھی سیف الملوک صاحب کھوکھر کا ایک جملہ یاد ہے، مجھے آج بھی ان کی بات یاد ہے۔ انہوں نے بیٹھے اور لوگ سامنے بیٹھے تھے، بیوروکریٹس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ میں سیدھا جب بندہ میں نہیں پتا، مینوں گولیاں کھانیاں بھی آندیاں تے مارنیاں بھی آندیاں، ادھر سے اک چک کے ویکھی نا تے تانوں اتھے لاشاں نظر آن گیاں، ادھر ویکھنا نہ کوئی اس پاسے، ویکھے نہ کوئی اس پاسے، اے رب دا گھر ہے، اسی وقت پیتے رب دا گھر ہی بنے گا۔ ان لوگوں نے میدان میں جہاد کیا، اور جہاد کرنے کے بعد آج آپ میری تعریف کرتے ہیں اور مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ کی گفتگو ہمارے دلوں پر جو ہے اثر انداز ہوتی ہے، میری گفتگو کی اثر آفرینی، اثر انگیزی پر آپ جو ہے وہ بالکل گھائل ہیں۔ اصل میں میرے پس پشت یہ لوگ ہیں جنہوں نے دن رات محنت کی ہے۔ اصل یہ اور یہ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی، اصل میں یہ لوگ تعریف اور تحسین کے لائق ہیں کہ انہوں نے یہاں اتنا کام کیا۔ اب یہ ملک سیف الملوک کھوکھر کی قیادت میں یہ پوری کمیٹی جس کا میں نے نام لیا، یہ پھر میدان میں اتری ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے، جناب سیکٹری اوقاف جناب ڈاکٹر سید طاہر بخاری صاحب کی قیادت میں اور ملک سیف صاحب کی قیادت میں، انہوں نے یہاں اسلامک ریسرچ سینٹر قائم کرنے کا، انہوں نے تحقیقی مرکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ تشریف لائے، باہر آپ کو نظر آ گئی پلیٹ، وہ سارا نقاب کشائی کے لیے۔ اب یہ ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ یہ لینڈ مارک، یہ لینڈسکیپ، یہ آپ کی مسجد جو نہر کے اوپر موجود ہے، کنال فیسنگ ہے، یہاں بہت بڑا اسلامک سینٹر بننے جا رہا ہے، جس کا سہرا اللہ تعالیٰ نے ہمارے سیکٹری اوقاف اور ملک سیف صاحب اور حاجی منصف کھوکھر صاحب، غلام رسول کھوکھر صاحب، حبیب اللہ صاحب اور اخلاق صاحب، اللہ نے یہ سہرا ان کے سر باندھا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ یہاں ایک بہت بڑا اسلامک سینٹر دیکھیں گے، ریسرچ اورینٹڈ سینٹر ہوگا، اسکالر بیٹھیں گے، مفتی بیٹھیں گے، آڈیٹوریم ہوگا، لائبریریز ہوں گی، ریسرچ ہوگی، اور یہ پنجاب کا سب سے بڑا سینٹر جو ہے آپ مسجد کے پہلو میں جو ہے تعمیر ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے دعا بھی کرنی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جتنی استقامت سے ان کے بزرگ حاجی
یوسف کھوکھر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح انہوں نے بالکل، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ چادر باندھی ہوتی تھی اور ایک اوپر پرنا کیا ہوتا تھا اور سرخ و سفید رنگ اور ڈنڈا پکڑا ہوتا تھا، ٹریکٹر چلاتے آ جاتے تھے، اوے کنے ویکھے مسجد والا، اس طرح ان لوگوں نے حفاظت کی مسجد کی، اور آج یہ اس سے بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے، جتنی انہوں نے لگن اور جانفشانی سے ان کی قیادت نے، ایڈمنسٹریٹو کمیٹی نے اس مسجد کو تعمیر کیا اور اس کو آباد کیا، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ اپنی تاریخ میں نام رقم کر جائیں، اور قیامت تک میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ پوری زمین کو برباد کر دے گا، چٹیل میدان بنا دے گا، لیکن یہ اپنے گھر اوپر اٹھا لے گا، انہوں کو اٹھائے گا۔ جب یہ مسجدیں اوپر اٹھ کے جائیں گی تو ان لوگوں کے نام جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں لکھے اور کندہ ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل ان کے مسجد سے معلق تھے۔ اور آج انشاءاللہ نماز کے فوراً بعد کوئی 2:30 کا ٹائم ہے، جس میں ہمارے ایم این اے صاحب وہ حلقہ 129 ہے میرا خیال ہے، سیف نور کھوکر صاحب تشریف لائیں گے۔ ہم نے خصوصی ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، وہ بہت مصروف تھے، ان کی آلریڈی میٹنگ انگیج تھیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں حاجی منصف صاحب کا، غلام صاحب کا اور افتخار صاحب کا بطور خاص، اور اخلاق صاحب کا۔ انہوں نے کہا جی آپ 10 منٹ کے لیے آ جائیں، آپ کے آباء و اجداد کی مسجد ہے، آپ کی وقف شدہ مسجد، آپ تشریف لے آئیں اور اناگوریشن کر دیں۔ انشاءاللہ ارتھ بریکنگ بھی کریں گے۔ زاہد کھوکر صاحب وہ تو میرا بیٹا ہے نا جی، باپ بیٹے کا نام نہ بھی لے تو بیٹا جو ہے دل میں بستا ہے، وہ تو بہت ہی نائس نوجوان ہے۔ غلام صاحب کی اولاد ساری بڑی باکمال ہے، وہ ان کا پوتا بڑا باکمال ہے جی، بلاول جو ہے کھوکر، کل میں نے ٹیلی فون کیا اور جتنا گڈ اینڈ کوئک رسپانس ہی گیو ٹو می، آئی نیور امیجن، بہت اچھا رسپانس نے دیا۔ وہ کہتے ہیں وہ علامہ صاحب ہو ہی نہیں سکتا، اتنا کوئک رسپانس تھا کہ میں نے کال کی تو بلاول کا جواب فوراً آیا، اور 5 منٹ بعد ان کے والد صاحب زاہد کھوکر صاحب کی کال آ گئی کہ علامہ صاحب بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ آپ گھبرائیں نا، سیف صاحب موجود ہوں گے اور اپنے ہاتھوں سے حاجی منصف کھوکر صاحب، ہمارے والد گرامی اور باقی پوری کمیٹی جو ہے مل کے جو اسلامک سینٹر ہے اس کے افتتاح کرے گی انشاءاللہ۔ جب ارتھ بریکنگ ہوگی اس پر ہم پھر ایک ایونٹ کریں گے، اور آج وہ اس کام کا آغاز کریں گے۔ ہمارا پیپر ورک مکمل ہو گیا، PC1 وغیرہ مکمل ہوا، سارا مکمل۔ سیکٹری صاحب جو ہے وہ تشریف لائیں گے اور ساتھ ہمارے سیف صاحب، دونوں افتتاح کریں گے۔ جن کے پاس وقت ہو، جن کے دامن میں کشادگی ہو، رکیے گا۔ وہ ایک بلبل اٹھتی جا رہی تھی چونچ میں پانی لے کے، تو وہ پوچھا کسی نے کہ تیرے پانی کے قطرے سے ابراہیم پر جلائی گئی آگ بجھ تو نہیں سکتی؟ کہتی ڈزنٹ میٹر، بجھتی ہے یا نہ بجھے مجھے سے غرض نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں جب رب کی نگاہ قدرت کے سامنے فہرست آئے کہ میرے ابراہیم پر آگ دہکائی کس نے اور بجھائی کس نے، اس فہرست میں میرا نام تو شامل ہوگا نا۔ چلیں، اسلامک سینٹر کی آج اناگوریشن سیریمنی ہے، تو اگر آج آغاز ہوتا ہے تو ہم ان سب کے لیے دعا کریں گے اللہ کہ اللہ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کر دے، اور جب قیامت کو یہ مسجد سینٹر اوپر اٹھایا جائے مسجد سمیت تو ان کے نام بھی اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوں۔ وقت ہو تو ضرور تشریف فرما رہیے گا۔ میں جو آفیشلز لوگ ہیں ہمارے ینگ گائز ہیں، میں ان کو فورس نہیں کر رہا، لیکن اللہ موقع دے تو آپ ضرور رکیے گا۔ میں نے گفتگو لمبی کر دی، اللہ تعالیٰ اس اگریشن کو ہمارے لیے باعث برکت